بسم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز منگنی سے متعلق چند باتیں ہیں وہ عرض کرنی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ منگنی کرنا یہ کیسا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس موقع سے انگوٹھی پہنانا لڑکا کا لڑکی کو، لڑکی کا لڑکے کو، یہ کیسا ہے۔ ریسیپشن میں لڑکا لڑکی کا اکٹھا ہونا، تحفے تحائف کا لین دین کرنا، کھان پان کے اندر حد سے تجاوز کرنا، بسا اوقات ناچ گانے کے محفل منعقد کرنا، ویڈیو شوٹ کرنا، اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں آئی ہیں۔ یہ سب کرنا کیسا ہے؟ تو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ جو منگنی ہے یہ ہندی کا لفظ ہے۔ اس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں شادی کا پیغام دینا، عربی میں اس کو خطبہ کہا جاتا ہے، اور انگریزی میں آپ اس کو پری ویڈنگ سیریمنی کہہ سکتے ہیں، شادی سے پہلے کی جو ایک مجلس ہوتی ہے۔ مقصد اس میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکا والا لڑکی والے کو یا لڑکی والے لڑکے والے کو ایک پیغام دیتا ہے کہ بھائی ہمیں آپ کے یہاں پہ رشتہ کرنا ہے، اور بسا اوقات لوگ بیٹھ کر کے کچھ باتیں طے بھی کرتے ہیں، جیسے کہ مہر دین طے کرنا، تاریخ وغیرہ طے کرنا کہ کس دن ہم لوگ نکاح کریں۔ یہ سب اگر سادے انداز میں کیے جائیں تو بالکل صحیح ہے، بالکل درست ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے وقت میں کیا تھا، اور قرآن کریم نے اس کی اجازت دی ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا أَرْغَسْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَقْرَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، کہ کوئی حرج نہیں ہے تم اشارے کے نام شادی کی بات اگر کسی خاتون سے کرو تو، یا دل میں چھپا کر رکھو تم بعد میں پیغام دو اس کو۔ تو یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 235 ہے، اس میں بھی اس کی اجازت ملتی ہے۔ کب؟ جب بالکل سادہ سا ہو، ایک مجلس ہو جس میں لڑکا لڑکی کو دیکھ لے، لڑکی لڑکا کو دیکھ لے، تنہائی نہ ہو، گارجین کے سامنے میں ہو، ایک دوسرے سے بات چیت کر لیں، تاکہ ایک انسان ایک دوسرے کو دیکھ لینے کے بعد کس میں کیا خوبی ہے کیا خامی ہے بہت حد تک وہ سامنے میں آ جاتا ہے۔ مثل بھی مشہور ہے، ہم لوگ ایک دانہ دیکھ کر کے پورے دیکھ کا اندازہ لگا لیتے ہیں، تو تھوڑی دیر کی بیٹھک میں بات چیت کر کے اور اسی طریقے سے کچھ سوالات کرنے کے بعد انسان جو ہے بہت کچھ سمجھ لیتا ہے۔ پھر اس میں مہر دین وغیرہ طے ہو جائے، کس دن میں نکاح کا پروگرام رکھا جائے، وہ تاریخ طے ہو جائے، تو یہ بالکل درست ہے، اس کو کوئی انکار نہیں کرتا، ایک اچھی چیز ہے، نیچرل چیز ہے۔ یہ ہو گیا کب؟ جب ہم سادے انداز سے اس کو انجام دیتے ہیں تب۔ اب اس کے بعد جو پوچھا گیا انگوٹھی ڈالنا ہاتھ میں، یقینی بات ہے لڑکا جب تک نکاح نہ کر لے اس کے لیے لڑکی، اور لڑکی کے لیے وہ لڑکا، دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہے اسلام کے اندر، اور ایک اجنبی کو دوسرے اجنبی کے ساتھ تنہا ہونا یا اس کو ٹچ کرنا یہ دونوں منع ہے۔ انگوٹھی پہناتے وقت میں یقینی بات ہے ایک دوسرے کو ٹچ کریں گے، وہ اس کی اجازت کہاں سے ملے گی؟ لہٰذا علماء نے اس کو حرام لکھا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو بات آئی ہے ریسیپشن وغیرہ کے اندر لوگ پارٹی دیتے ہیں، کھان پان ہوتا ہے، پھر رقص و سرود یعنی کہ ناچ گانے کی محفل لگتی ہے، ویڈیو شوٹ کیے جاتے ہیں، دونوں طرف سے جو ہے اچھے خاصے لوگ آتے ہیں، وہ شریک ہوتے ہیں، تحائف کا لین دین ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی دیکھ لیجئے مکس ہوتی ہیں، تو اس میں کیا کیا کرنا چاہیے کیا کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ میں نے ایک تو بتا دیا کہ سادے انداز سے لوگ اکٹھے ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ جو رسومات یا خرافات انجام دیے جاتے ہیں یا ناجائز چیزوں کا جو ارتکاب کیا جاتا ہے، وہ یقینی بات ہے اور جگہوں پہ جس طرح سے ممنوع اور حرام قرار پاتی ہے، یہاں بھی ممنوع اور حرام قرار پائیں گی وہ، خواہ نا محرم مطلب اجنبی لڑکے اور لڑکی کا یا عورت اور مرد کا اکٹھا ہونا، اور جگہوں پہ بھی ناجائز ہے، یہاں بھی ناجائز ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں ناچ گانا کرنا جہاں پہ اور جگہ ناجائز اکٹھے ہو کر کے سب کا، یہاں بھی ناجائز ہوگا۔ اسی طریقے سے کہہ لیجئے اسراف و تبذیر اگر ہوتا ہے، اسراف کہتے ہیں کسی ضروری چیز کے اوپر خرچ کرے لیکن حد سے زیادہ۔ مان لیجئے آپ کی بھوک 100 روپے میں پوری ہو سکتی تھی، لیکن اس کے لیے آپ نے 1000 روپے کا کھانا منگوایا اور پورا آپ نے کھا لیا، تو یہ ہو گیا اسراف۔ اس میں کوئی چیز ضائع تو نہیں ہوتا لیکن حد سے زیادہ اس پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ اس میں ہم چاہیں تو کسی اور کو بھی شریک کر سکتے تھے لیکن نہیں کر پاتے۔ اور تبذیر جو ہے باضابطہ یہ تو شیطانی عمل، اس میں ضائع کیا جاتا ہے۔ ایک کھانے کی جگہ پہ آپ نے 10 آدمی کھانا منگوا لیا، ایک کھانا کھایا اور 9 کھانا آپ نے پھینک دیا، صرف شو آف کرنے کے لیے کہ دیکھو ہم ایسے اور ویسے ہیں۔ تو یقینی بات یہ شیطانی عمل ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں دونوں سے منع کیا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا کہا گیا، کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو، منع ہے باضابطہ۔ اسی طریقے سے قرآن نے کہا ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، سورہ اسرائیل کے اندر اس کو دیکھ لیں، اور کلوا واشربوا والی آیت جو ہے وہ سورہ اعراف کے اندر جا کے دیکھ لیں آپ۔ تو ان دونوں آیتوں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کھان پان کے اندر جو غلط طریقے سے ہم لوگ پکوان لاتے ہیں
اور اسی طریقے سے تحفے تحائف کے اندر اپنی اوقات اور حیثیت سے بڑھ کر کے قرض پہ اٹھا کر کے لون پہ پیسے لے کر کے یا کچھ چیزیں گروی رکھ کر کے ہم شو آف کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں شیطانی عمل ہے، ممنوع ہے، درست نہیں ہے۔ یہ سادہ سمپل کیجیے، اپنی حیثیت کے مطابق کیجیے، نامحرم مرد عورت مرد یہ اکٹھے مت ہوئیے، ناچ گانے مت کیجیے، آپ شراب وغیرہ بہت سی جگہ پہ چلائی جاتی ہے اسلام میں، تو قطعاً حرام ہے، وہ سب مت کیجیے آپ۔ تو پھر آپ کی منگنی کی جو ایک انگوٹھی پہنانا وہ مت کیجیے آپ، تو اس کی اجازت ہوگی، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ اسلام میں اس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن ان شرطوں کے ساتھ رسومات و خرافات نہیں ہونا چاہیے، اور ناجائز اس میں کسی قسم کے اخراجات نہیں ہونی چاہیے، چاہے اسراف کی شکل میں ہو یا تبذیر کی شکل میں، جو میں نے آپ کو بتائی، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہیں جو قرآن کریم ہمیں اس سلسلے میں رہنمائی کرتا آیا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، وہ ساری باتیں ہمارے سامنے میں آ چکی ہے۔ یہ انگوٹھی پہنانے کے حوالے سے بات آ چکی ہے کہ اجنبی ہوتے ہیں تو اجنبی کے ساتھ تنہا ہونا یا پھر اس کو ٹچ کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی، تو اس کو ہم لوگ پہلے اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ تمام شہروں کے اندر آج کے وقت میں یہ سب چیزیں ہونے لگی ہیں، تو یقینی بات ہے کہ بھائی یہ سارا کچھ کرا کر کے انسان یا تو اپنی شو آف کرنا چاہتا ہے، دکھاوا اور نمائشی زندگی دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو ہم ایسے ویسے ہیں۔ بسا اوقات جب یہی ٹوٹ جاتا ہے تو پھر سب ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہم نے یہ خرچ کیا، ہم کو واپس دلایا جائے، کورٹ کچہری تک نوبت آ جاتی ہے، پھر وہاں پہ بتائیے کیا انسانیت باقی رہ جاتی ہے۔ یہی نہیں، کچھ لوگوں نے تو اس میں لکھا ہے کہ بھائی سوال میں یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے دھندا بنا رکھا ہے کہ بس آج وہاں کل وہاں، یعنی کہ لڑکی والے کے یہاں جا کر کے دیکھنا ہے، خرچ کروانا ہے، اور بس ایک پارٹی کا موقع بنا لیا اس کو۔ یہ بھی سراسر ناجائز ہے اور حرام ہے، کہہ لیجیے کہ یہ کسی کے ساتھ چیٹنگ کرنا ہے، دھوکہ دینا ہے اور مفت خوری کے اپنے اندر عادت ڈالنی ہے، یہ تو سراسر ناجائز اور حرام ہوگا ہی ہوگا۔ اور میں یہ بتا دوں آپ کو کہ اسلام نے جو اسراف اور تبذیر سے منع کیا نا، وہ اس لیے کہ آپ یہ کام جو کرنے جا رہے ہیں آپ اکیلے کر رہے ہو، اور اسباب اور ذرائع کو ضائع بھی کر رہے ہو آپ تبذیر کی شکل میں، ضائع مت کرو، اپنے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لو۔ اور یہ چیز اتنی متحقق ہے، اتنی نیچرل چیز ہے کہہ لیجیے کہ آج کے وقت میں آپ کو اگر یاد ہو، آپ لوگ اگر نیوز سے تعلق رکھتے ہو، تو ایک ایم پی تھے جسبیر سنگھ، کانگریس تھے، غالباً کانگریسی تھے، وہ کانگریس سے تھے، انہوں نے گزشتہ سال 11 اگست 2023 کو جو ہے ایک پارلیمنٹ کے اندر پرسنل بل رکھا تھا، اس میں انہوں نے اس کا مطالبہ کیا تھا کہ بھائی یہ جو ویسٹ فل ایکسپینڈیچر یعنی فضول خرچی، بالکل یہی لفظ استعمال کیا انہوں نے، شادی کے موقع سے جو ہوتی ہے اس پہ روک لگائی جائے۔ انہوں نے اپیل کی تھی کہ آنے والے دعوتی کو بھی محدود کریں، 100 سے زیادہ نہ ہونی چاہیے، تحفے تحائف دونوں طرف سے جو دیا جائے وہ 2500 سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے، کہہ لیجیے کہ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ جو ڈشیں تیار ہوتی ہے 10 سے زیادہ ڈش تیار نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے پیچھے انہوں نے لاجک یہ بتائی تھی کہ جب اس کو ہم کٹ کریں گے، اس کو محدود کریں گے نا، تو پھر ہمارے معاشرے میں بچیوں کو جو ایک برڈن اور بوجھ سمجھا جاتا ہے وہ ان کو بوجھ نہیں سمجھا جائے گا۔ اس بیچارے نے بھی یہ بات کہی تھی، اور یہ کہا تھا کہ یہ جو اخراجات اتنے کیے جاتے ہیں نا، یہ پیسے لے کر کے میں یہ کہوں گا کہ سبھی لوگ اس پہ غور کریں، اس کے بارے میں اپیل کریں کہ آپ این جی اوز کو دے دیجئے، یا آپ کے معاشرے کے جو کمزور طبقے میں لوگ ہیں، کمزور طبقے کے ہیں، آپ ان کو جا کر کے دے دیجئے، وہ بیچارے اپنی جو نیڈ ہے، اپنی جو ضرورت ہے وہ اس سے پوری کر سکیں۔ اس بیچارے نے پارلیمنٹ کے اندر یہ بات رکھی تھی، اور ہو سکتا ہے آج نہ کل قانون اس کے اوپر آئے اور اس طرح قانون بنا دیے جائے، اس وقت میں جا کر آپ کو اسراف اور تبذیر کی حکمت اور لاجک صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے گی، اور پھر سمجھ میں آئے گا کہ جن چیزوں پر آج ہم جا رہے ہیں اسلام نے 1450 سال قریب پہلے ہی ہمیں اس سے روک دیا تھا اور منع کر دیا تھا۔ تو ان سب چیزوں کو ہم لوگ ذرا گہرائی سے سمجھیں، اسلام کے سچے اور پکے نمائندہ بنیں، اپنے عمل سے، ایٹیچیوڈ سے، خوشی کے موقع پہ ہو یا غم کے موقع پہ ہو، اسلام کے کیا نظریات ہیں اس کو عملی طور سے اپنی زندگی میں اتار کر کے تب جا کر کے اس کی تشکیل کرے، اس کی تبلیغ کرے، تاکہ یہ سب چیزیں بھی دوسروں کے لیے اسلام کی طرف آنے کا ذریعہ بن سکے، اور یہ سب چیزیں اسلام کی کشش بن کر کے سامنے میں آئے۔ تو میری یہی آپ سے گزارش ہوگی کہ انگوٹھی پہنانا یاد رکھیے یہ بھی حرام ہے، اسراف و تبذیر کر کے چاہے کھانے پینے کی شکل میں، ہدیے تحفے کی شکل میں حد سے بڑھ کر کے جانا، یا کسی چیز کو ضائع کرنا، جیسے کھانے پینے کو ضائع کیا جاتا ہے، پھول پتیاں سجا جاتی ہے گھنٹے کے لیے، اس کے بعد سب برباد ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ممنوع ہے، غلط ہے، قرآن نے شیطان کا بھائی قرار دیا ہے اس کو، ایسے عمل کرنے والے کو۔ اسی طریقے سے اجنبی عورت اور مردوں کا اکٹھا ہونا یہ بھی اسلام میں ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے ناچ گانے کا محفل منعقد کرنا، چاہے منگنی کے موقع سے ہو یا شادی کے موقع سے، میں نے کہا کہ جو چیزیں یہاں غلط ہے وہ اور جگہ بھی غلط ہے، وہ باضابطہ صرف اور صرف سادہ سمپل طریقے سے آپ اتنا کریں جو میں نے کہا۔ ایک تاریخ رکھنے کے لیے آپ میٹنگ رکھ لیں کہ بھائی کس تاریخ میں نکاح ہوگا، کیا مہردین ہوں گے، بس ہو گیا، ایک دوسرے کو پیغام دے دیجیے، اس کی پوری اجازت ہے جو قرآن و حدیث سے میں نے آپ کو بتا دیا شروع میں۔ ان سب چیزوں کو بھی ہم لوگ
अच्छी तरीके से आम करने की कोशिश करें ताकि माशरे में एक बेदारी आए। माशाल्लाह लोगों में दीन की तरफ पैदा भी हो रही है, तभी तो इन लोगों ने सवालात भेजे हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके सामने में जाए, जो अब तक ऐसा करते हैं वो लोग इससे बचें और इस्लाम का सही और असली जो नमूना हो सकता है वो बन करके सामने में लाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके जितने भी मैसेज और पैगामात आपको मिलते हैं बेल आइकन दबा लें ताकि वो मिलते रहें और लोगों तक इसको शेयर करते जाएँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।